اللہ اللہ۔ یہ سورہ واقعہ ہے، کل شروع کی تھی ہم نے، کچھ آیات کا کل درس ہوا۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مغرب کے بعد یعنی رات تک کوئی شخص سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ رزق سے پریشان ہیں، کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے مسجدوں میں اعلان بھی کئی لوگ کرتے ہیں، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کر کے اس عمل کو شروع کریں تو انشاءاللہ کبھی ان کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں، بیٹا ایک ہی تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا تھا کہ ہر بچی رات کو سورہ واقعہ پڑھے، تو ان کے معمول تھا، اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں میں سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنوانا چاہیے۔ تو السابقون کا کل ذکر ہوا تھا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے پہلا گروہ جس کا مرتبہ رتبہ زیادہ ہے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرتے ہیں، ان کے کچھ انعامات کا ذکر ہے اور کچھ آج ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو وفاکہۃ مما یتخیرون، پھل اور میوے ان چیزوں سے جن کو وہ پسند کریں گے، جیسے جیسے پھل جو وہ چاہیں گے، جیسا بھی ان کو فوراً مہیا کیا جائے گا۔ فوراً آسانی، بس تصور کرنے کی دیر ہوگی، کہیں جانا نہیں پڑے گا، صرف سوچیں گے اور وہ پھل ان کے سامنے ہوگا۔ یہ جنت کی انعامات السابقون کے لیے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ان کو کھانے کو ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ بکرا مٹن لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو مٹن کا ذکر نہیں آیا، بڑے گوشت کا، مرغی کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک تو پرندے کا گوشت قیمتی بھی ہوتا ہے اور باقی گوشتوں کی بنسبت یہ لذیذ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ کھانے میں ان کو پرندوں کا گوشت ملے گا۔ یعنی یہ مٹن وغیرہ یہ تو ایک معمولی چیز ہوگی، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پرندوں کا گوشت ان سے جو وہ چاہیں گے، جن پرندوں کا، ان کو کھانے کو ملے گا۔ وحور عین، پھر اگر کھانا پینا بھی ہو، میوے بھی ہوں، سکون بھی ہو، لیکن دل بہلانے والی نہ ہو تو پھر بھی کوئی مزہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر کیا دل بہلانے کے لیے ان کے لیے حوریں بھی ہوں گی۔ وحور عین، حوریں ہوں گی جن کی بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی، عین ان کا مطلب موٹی آنکھوں والی، اور اتنی خوبصورت حسین و جمیل چمکتی دمکتی ہوں گی۔ فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، ان کی مثال ایسے ہے جیسے چھپے ہوئے موتی۔ ایک موتی ہوتا ہے ویسے پڑا ہونا، مٹی گرد و غبار مکھیوں سے کچھ میلا ہو جاتا ہے، اور وہ مٹی جو نفیس پردوں میں چھپایا ہوا ہو وہ بہت ہی زیادہ اس کی رونق چمک ہوتی ہے۔ فرمایا وہ ایسی ہی عورتیں ہوں گی کہ جیسے موتی چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو اتنی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو تھے وہ کرتے۔ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو انہوں نے نیکیاں کر لیں، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، ذکر اذکار کیا، حج کیے، اور دنیا میں تھوڑے بکھیڑے ہیں، ان بکھیڑوں کے اندر سے انسان نے گزرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنی، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حالانکہ عیسائیت کے اندر رہبانیت ہے، عیسائی جو ہیں ان کے اندر اس زمانے میں بھی رہبانیت تھی، وہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے، ان کے راہب جو ہے وہ اس طرح اختیار کر کے کہتے تھے ہم اللہ کو راضی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میری امت دنیا میں رہے گی، اپنے بیوی بچوں میں رہے گی، گھر بار میں رہے گی، کاروبار میں رہے گی، ان سارے بکھیڑوں کے اندر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائے گی اور زیادہ مرتبے حاصل کرے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنے گے جنتی اس جنت میں کوئی بےہودہ بات، ولا تأثیما، نہ ہی کوئی گناہ کی بات، کوئی گانا، کوئی میوزک،
اور کوئی گالی گلوچ، کوئی غیبت، جھوٹ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما، مگر بات ہوگی سلام سلام۔ فرشتے سلام کریں گے، حوریں سلام کریں گی، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور تو اور سلام قولا من رب الرحیم، خود اللہ کی ذات جنتیوں کو سلام کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے، اور ایسے دل شیشے کی طرح صاف ہوں گے کہ کسی کے بارے میں ایک دوسرے کے دل میں میل، کسی کے بارے میں نفرت کی بات نہیں ہوگی، کہ کسی کے بارے میں دنیا میں جیسے سوچتا نا فلانا بندہ چنگا نہیں ہے یعنی اور فلانا ایسا ہے، تو وہاں ایسی بات ہے، سب کوئی اچھا سمجھیں گے۔ تو فرمایا یہ تھے وہ لوگ جو السابقون السابقون، جو سب سے جلدی جلدی نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتے تھے۔ دوسری قسم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں طرف والے۔ کیا ہیں دائیں طرف والے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ جو دائیں طرف والے ہوں گے فی صدر مخضود، وہ ایسے بیری کے درختوں میں ان کو رکھا جائے گا جو بغیر کانٹوں کے ہوگی۔ دنیا میں کی جو بیری کے درخت ہیں ان کے کانٹے ہوتے ہیں، بیر کھانے کے لیے کانٹوں کو اپنے چبھتے بھی ہیں تو پھر کھاتا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوں گے، بغیر کانٹوں کے بیری کے درخت۔ وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، ایسے گچھوں کے گچھے لگے ہوئے کیلے جتنے مرضی کھائیں۔ وظل ممدود، سایہ ہوگا بڑا لمبا۔ سائے کا ذکر میں نے کل بھی بتایا تھا، چونکہ عرب کے اندر سایہ بہت کم تھا، سبزہ بھی نہیں تھا، اس لیے سائے کا، سبزے کا، پانی کا، ان تین چیزوں کا بہت ذکر آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی آیا کہ لمبا سایہ ہوگا جس میں بیٹھ کر راحت پائیں گے۔ اور روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ۔ وہ طوبہ درخت، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے ایک کنارے سے گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی آدمی دوڑائے، دوڑتے دوڑتے 100 سال بھی گزر جائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک درخت ہے۔ تو فرمایا وماء مسکوب، پانی ہوگا بہایا ہوا، جتنا مرضی پانی کی فراوانی، میٹھا مشروب۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے ہوں گے زیادہ، پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ تو وہ ختم ہوں گے ولا ممنوع، ممنوع بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کوئی منع کرے کہ نہیں بس بھی اب نہیں، جتنے مرضی کھاتے جو ختم نہیں ہوں گے۔ وفروش مرفوعہ، اور بستر ہوں گے بیٹھنے کے لیے بلند کیے ہوئے، یہ سب کچھ ہوگا۔ آگے پھر فرمایا انا انشأنہن انشان، یہ جنتی حوریں جو ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ایک ایسا پیدا کرنا، فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو بنایا ہے کنواریاں۔ جنتی جب بھی اپنی بیویوں کے پاس، حوروں کے پاس جائیں گے ان کو کنواریاں ہی پائیں گے۔ عروبن، عروبن کا معنی محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ اترابن، ہم عمر ہوں گی، جو جنتی کی عمر ہوگی وہی ان کی عمر ہوگی، کہ بعض روایات میں آتا ہے 33 سال، بعض میں اس سے کم آتا ہے، کہ جو عمر ان کی ہوگی وہی ان کی عمر، ایک ہی عمر کی ہوگی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب کچھ ملے گا دائیں طرف والوں کے لیے، یعنی جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب یہ دائیں طرف والے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، ایک بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی اور بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے بھی ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے، اگر ان صحابہ تابعین میں بھی بہت بڑی جماعت ہوگی، پیچھے جو لوگ آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ان میں بھی بہت بڑی جماعت ہوگی جو اصحاب الیمین ہوگی۔ آگے فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں طرف والے کیا ہیں؟ بائیں طرف والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فرمایا ان کا حال یہ ہوگا فی سموم و حمیم، گرم آگ کی لو میں ہوں گے۔ سموم کہتے ہیں لو کو، سخت جون کا مہینہ ہو اور تپتی دھوپ ہو، اس کی لو کے اندر انسان کو جب منہ کو لگتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کی جو آگ ہے اس کی لو وہ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، تو یہ جہنم کی آگ کی لو ہوگی، اس میں یہ رہیں گے۔ وحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی میں۔ وظل یحموم، سایہ ہوگا دھوئیں کا۔ اور دھواں آپ کو پتہ ہے جب کوئی جلاتا ہے لکڑیاں، جیسے آج کل سردیوں میں کئی جلاتے ہیں تو تھوڑی دیر پھونک مارتے ہیں، جب دھواں آنکھوں میں پڑتا ہے کھانسی آتی ہے، دم گھٹتا ہے، تو وہ سایہ ان جہنمیوں کو ملے گا جو دھوئیں کا سایہ ہوگا، جس میں ان کا دم گھٹے گا۔ لا بارد ولا کریم، نہ ہی ٹھنڈا ہوگا نہ ہی آرام دہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ جہنمی تھے اس سے پہلے بڑے آرام میں،
دنیا میں جتنا کوئی نعمتوں میں آرام میں ہوتا ہے نا مشرک، اتنا ہی زیادہ آخرت میں وہ تکلیفوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ دنیا میں بڑے آرام میں تھے یہ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور تھے وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہ پر۔ بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایُّ الذنبِ اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کا شریک قرار دے دے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ تو اس سے پاک ہے، تو تم اللہ کا شریک اگر قرار دو گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو، اگر شرک نہ ہوا عقیدے میں تو چھوٹے موٹے گناہ کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم مشرک نہ ہوئے تو تمہارے چھوٹے موٹے گناہ تمہیں معاف کرو۔ اس لیے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھنا، اللہ کے علاوہ کوئی فریاد رس اور دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا اولادیں دینے والا نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔